اور جنت میں جب داخل ہوں گے اس کے جو خیمے ہیں اور محلات اور قصر ہیں بڑے بڑے، آپ نے فرمایا کہ جو محلات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے، لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، وہ اللہ نے بنائے کچھ اس انداز سے محلات، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس انداز سے ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس انداز سے اللہ نے محلات بنائے۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكَ الْأَظْفَرُ، اور آپ نے فرمایا اس کا جو سیمنٹ ہے جو اینٹوں کے درمیان لگا ہوا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کستوری کا ہوگا، اس کے اندر سے مہک آئے گی، خوشبو آئے گی۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں باہر نکلے نا آپ کو سڑکوں پہ کنکر بھی نظر آئیں گے، فرمایا جنت میں بھی کنکر ہوں گے اس کے روڈوں پہ، فرمایا کنکر ہوں گے، لیکن اس کے کنکر کیسے؟ اللؤلؤ والیاقوت، جیسے یاقوت اور مرجان اور موتی ہوتے ہیں نا، وہ اس کے کنکر ہوں گے۔ وتربتها الزعفران، اور جنت کی مٹی کستوری اور زعفران سے مکس ہوئی ہوگی، یہ سارا اعزاز اللہ رب اپنے بندوں کو عطا کرے گا، یہ پروٹوکول ہے۔ اور آپ نے فرمایا فی الجنت خیمۃ من لؤلؤ، اور جنت میں خیمے بنے ہوں گے موتی کی طرح، جیسے ایک موتی ہوتا ہے نا، اس کی شیپ کے، اس کی ڈیزائننگ کے، مجوفۃ عرضها 60 میلا، اور اس ایک خیمے کی جو اندر جو وسعت ہے، آپ نے فرمایا 60 میلا، 60 میل تک ہوگی ایک خیمہ، اور اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ اور کن لوگوں کو؟ نوٹ کیجئے گا، نبی اسلام نے فرمایا من صلی سنت عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ، جو شخص دن اور رات میں 12 سنتیں پڑھتا ہے، ادھر 12 سنتیں اس کی مکمل ہوتی ہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس طرح کا اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ 12 سنتیں، 2 سنتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنتیں، اور بھی سنتیں ہیں لیکن کہا یہ 12 ایٹ لیسٹ جو پوری پڑھ لیتا ہے ایک دن کے اندر، اس کی جیسے ہی 12 سنتیں پوری ہوتی ہیں اللہ اس کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن جنت میں گھر اس کو چاہیے جو شخص پڑھنا چاہے، یہ نہیں ہے کہ بس فرض پڑھے اور فرض ہی پڑھے، اس کے بعد جو ہے کہ میرا فلاں کام ہے، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے۔ بعض لوگوں کو تو شاید سنتیں بوجھ لگتی ہیں، شاید ان کو جو ثقیل لگتی ہیں کہ میں پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، میرا نقصان ہو جائے گا اور میرے بہت سے کام جب رہ جائیں گے۔ ہاں، اگر ایک شخص کی روٹین ہے کہ وہ گھر جا کے پڑھتا ہے، یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے، یہ زیادہ خیر والا عمل ہے کہ نفل عبادت جو ہے وہ گھر میں پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور ایک اور بات، نبی اسلام نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص جو ہے وہ اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں پورا گھر بنا دیتے ہیں۔ اور پوری مسجد بنانا نہیں کہ آپ پورا پلاٹ لیں اور پوری مسجد بنائیں، اور پھر مسجد بنانے کے لیے بھی آپ کو پتا آج کل کیا کیا جو ہے وہ پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، مسجد بنانا بھی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کمفحص قطاط، اگر ایک پرندہ جتنا جو بیٹھتا ہے نا پرندہ ایک جگہ پہ، اتنی جگہ کی بھی تیاری کے لیے وہ کچھ نہ کچھ مہیا کر دیتا ہے، تو اللہ اس کا جنت میں پورا گھر بنائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے یہ اعزاز دیا ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، ایک حدیث نبی اسلام کی جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں ایسے بالا خانے اللہ نے بنائے ہیں، محلات علیحدہ ہوں گے، خیمے علیحدہ ہوں گے، بالا خانے علیحدہ ہوں گے۔ ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اور وہ ایسے بالا خانے ہوں گے کہ ان کے اندر سے باہر نظر آئے گا اور باہر سے اندر نظر آئے گا، یعنی ایسے شیشے کے۔ آج کے زمانے میں تو سمجھ آ سکتا ہے، اس زمانے میں جس زمانے میں رسول اللہ نے بیان کیا شاید کسی کو نہ سمجھ آیا ہو۔ آپ نے فرمایا ایسے بالا خانے ہوں گے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو ملیں گے؟ ذرا سنیے گا بات، کس کو ملیں گے؟ لمن اطاب الکلام، جو خوبصورت طریقے سے بات کرے، اخلاق اچھا کر لے، خوبصورت طریقے سے گفتگو کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزے کی پابندی کرے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، فرمایا جو یہ 4 کام کرتا ہے، یہ سارے بالا خانے، یہ گھر اللہ رب العزت جنت میں اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ بات وہیں پہ آ جاتی ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو وہ بدلے عطا کرے گا جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا میں بھی نہیں، جب تک کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی،
جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ کے جنت میں داخل نہ کر دے، اللہ کی رحمت کا مطالبہ کیا کریں، اللہ رب العزت کا فضل کا مطالبہ کیا کریں۔ جنت کے تذکرے تو اور بھی بہت سارے تھے، اب وقت کی قلت کے پیش نظر یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ توحید انسان کی ہو، اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو، اور پھر یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد پر کسی طرح بھی کمپرومائز نہ کرتا ہو، تو انشاءاللہ یہ سارے انعام و کرام اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔